ماہ شعبان کا معنی کیا ہے؟ اس کو شعبان بھی کہا جاتا ہے، شیبان بھی کہا جاتا ہے۔ اور شعب کہتے ہیں کسی کراس روڈ کو، ایک سڑک جا رہی ہے اور وہ ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں پر وہ سڑک دو رستوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ان دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعب، زبر کے ساتھ شعبان، ڈویژن، اور انگلش میں فورک ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک کانٹا ہوتا ہے نا، تو اس کی پھر دو شاخیں آگے سے نکلتی ہیں، تو یہ ہو گیا شعبان۔ اور شیبان یا شیب یہ کہتے ہیں کسی تنگ جگہ کو، جیسے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے اور وہ تنگ ہو جاتی ہے تو وہاں پر بندہ گھٹن محسوس کرتا ہے، ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی کیفیت بن سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں شیب کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس سے ہو گیا شیبان۔ اگر ہم ان دونوں الفاظ کو ملائیں تو یہ بیسکلی، اگر ہم ایک لفظ میں بتانا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ کہہ لیں کہ تبدیلی، چینج۔ تو یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، چینج کا مہینہ ہے، تفریق کا مہینہ ہے، آزمائش کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد آزمائش سے نکل کر تبدیلی آنی ہے۔ تو یہ بات اب لغوی طور پہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ شعبان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے اس رات کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ، اور جس کو ہم دوسرا سپارہ کہتے ہیں یا جز کہتے ہیں، اس کے ابتدائی جو رکوع شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، تو یہاں سے وہ اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب ہجرت سے قبل جو آخری سال تھا، یہ مکہ کا آخری جو سال تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروائی، اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفۃً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں، ایکچولی 50 تھیں تو وہ 5 ہوئیں، لیکن ان کا اجر جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہی رہا، تو یہ تحفۃً عطا کی گئی۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد مسجد قباء جو ہے وہاں پر آپ کا قیام ہوا، اور وہ پہلی مسجد اسلام کی جو قائم ہوئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد یہ تقریباً 16 سے 17 مہینے کا پیریڈ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اب نماز با جماعت، اور اس کے لیے قبلہ کی سمت، قبلہ کہتے ہیں سمت کو، یہ بھی سمجھ لیں، قبلہ کعبہ نہیں ہے، قبلہ مانا سمت، وہ کہتے ہیں نا قبلہ سیدھا کرو، مطلب کہ اپنی سمت درست کرو، تو قبلہ عربی میں کہتے ہیں ایک رخ کو، ایک سمت کو۔ تو اب وہاں پر جو قبلہ جس کا حکم ہوا وہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف مسجد الاقصی، اس کی طرف منہ کر کے تو مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی بیت المقدس کی طرف رخ، تو وہ قبلہ تھا پہلا۔ اور یہ جو قبلہ تھا یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور عیسائیوں کا بھی قبلہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ 16 سے 17 مہینے جب مدینہ منورہ میں گزرے ہیں تو اب یہاں پر کچھ کے ہاں نماز ظہر تھی اور کچھ کے ہاں یہ نماز عصر کا واقعہ ہے۔ اب دونوں روایات پائی جاتی ہیں کہ ظہر میں کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں جی عصر کے درمیان، لیکن دونوں میں 4 فرض تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے اور صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب 2 رکعت نماز گزر چکی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو دوران نماز قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بھئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مطلب ہے اس وقت توڑ تو نہیں سکتے ہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ جو مدینہ منورہ سے جو مکہ مکرمہ اور جو بیت المقدس کا جو رخ ہے، جو سمت ہے، یہ 180 ڈگری ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے۔ بندے کو بالکل الٹا پھرنا پڑتا ہے اگر بیت المقدس سے رخ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کیا جائے تو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام ہیں، اور امام جو ہے وہ امامت مطلب کہ وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، امام کے آگے نہیں کوئی جا سکتا ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے ساتھ چلنا شروع کر دیا دوران نماز۔ جتنے بھی پیچھے نمازی تھے، اب سب جو کھڑے نماز جنہوں نے نیتی ہوئی ہے، تو کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دی، جہاں جہاں آپ پھرتے گئے، آپ چلتے گئے، صحابہ اکرام اسی طرح آپ کے ساتھ مڑتے گئے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مسجد کے بالکل دوسری طرف پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے جماعت آخری 2 رکعت وہاں پر جا کر پڑھائی۔
بھائی، اس میں جو صحابہ اکرام تھے، جو مومنین تھے، وہ سب اب پلٹ چکے تھے اور ان سب کا رخ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور جو باقی تھے وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے ہیں تو آدھوں نے نماز مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور آدھوں نے نماز مکمل کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اب یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ ثابت کرنا تھا، تفریق کرنی تھی، کیونکہ دیکھیں اب مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہی تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جو مومن تھے اور کچھ ایسے تھے جو منافق۔ اب ظاہر منافقوں کے چہروں پر تو نہیں لکھا ہوا تھا، اب وہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج کا بھی ان کا ارادہ ہے، سب کچھ انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ لیکن فرق کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی بلکہ الٹا بغض تھا۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ نے جو ہے قبلہ تبدیل کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر۔ ایک یہ اسپیکٹ تھا۔ دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ جو یہود تھے، اب آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود کا باقاعدہ قبیلے وہاں پر موجود تھے۔ اب یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ کیسا دین ہے، یہ تو ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے، بلکہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے دو بیٹے تھے، جو سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق، ایسا ہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھا وہ سیدنا اسحاق کی اولاد سے آگے سیدنا یعقوب، اور سیدنا یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو پھر کہا گیا بنی اسرائیل۔ اور تمام انبیاء جو اس لڑی سے آئے انہی کی وجہ سے کہا گیا یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، یہ سب جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہوا، نہ آپ سے قبل نہ آپ کے بعد، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوگی۔ تو اب یہودی جو تانا مارتے تھے کہ جن کو دیکھو مسلمانوں کو ان کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کھڑے تھے تو وہاں پر قرآن کی آیت آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ جو قد شامل ہو رہا ہے مضارع پر، جو عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اب ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں، اگر آتا نا قد رعینا تو یہ ماضی کا صیغہ عربی میں آنا تھا، تو ایک ایسا فعل جو بالکل پورا ہو چکا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ ہونا تھا۔ لیکن قد جب مضارع مطلب کہ پریزنٹ سینس پر فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ان دی پروسیس of looking, we are in the process۔ تو وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان میں پھرتے ہوئے۔ اب کچھ وہاں پر مفسرین ہیں جنہوں نے اس کا لکھا جی اب فی السماء کا ترجمہ کیا کیا، الی السماء۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو عربی نہیں آتی ہے؟ معاذ اللہ، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے کیا اس کو الا اور فی میں فرق ہی نہیں پتا ہے؟ اگر تو آتا نا کہ قد نرا تقلب وجہک الی السماء، تو پھر تو یہ مطلب بنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز آسمان کی طرف دیکھا، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو آیت میں آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ پھرتے ہوئے آسمان میں۔ سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد قبلتین میں موجود تھے، جبکہ روحانی طور پہ آپ آسمان میں موجود، اور دوران نماز آپ نے اپنا چہرہ پھیرنا شروع کر دیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ إِلَى السَّمَاءِ بَلْ فِي السَّمَاءِ وَقِيلَ فَوَلِّ بَعْدَ أَنْ ارْتَضَاهَا۔ اور پھیرنے کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف نہیں، آسمان میں، اور کہا گیا مڑ جائیں اس وقت جب آپ راضی ہو چکے تھے، یعنی آپ پھیرتے گئے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے حبیب ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔
سو آپ پھیرتے گئے اور خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ خانہ کعبہ جو تھا یہ کس کا قبلہ تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے اس کو چنا، ٹھیک ہے؟ اور جب پھر گئے تو پھر اب راضی ہو گئے، تو پھر آگے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ سو اے حبیب آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، پھر آپ نے چلنا شروع کر دیا، سمجھے؟ اور پھر آگے یہ تھا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست، اکیلے آپ کے لیے تھا۔ فولی وجہ کا، آپ اپنا چہرہ پھیر دیں مسجد الحرام کی طرف۔ صحابہ کرام کو جب خطاب کیا تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ پھیر دو، مسجد الحرام نہیں کہا یہاں پر، ہو آپ کی طرف، کیونکہ ہو کیا رہا تھا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں تو صحابہ کو حکم یہ ہوا کہ بھائی تم نے مسجد الحرام کی طرف منہ نہیں پھیرنا، تم نے منہ پھیرنا ہے جدھر میرا حبیب ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، کیونکہ آپ نے خود چوز کیا خانہ کعبہ، اور صحابہ کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا قبلہ میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں یہ جو پورے رکوع میں 3 دفعہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ یہ رکوع جب آپ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ آتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آگے جا کے آتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ مسجد الحرام، اور پھر اس کے بعد اس کے اگلی آیت میں دوبارہ یہ آیت بالکل اوپر نیچے آ رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام، 3 دفعہ۔ صحابہ کو 2 دفعہ کہا، ایک دفعہ یہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، اور جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جہاں کہیں سے بھی آئیں، یعنی کہ آپ آسمانوں میں ہیں یا آپ زمین پر ہیں، آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں، اور صحابہ کو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اپنا رخ جو ہے ان کی طرف پھیر، رسول کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو صحابہ کا قبلہ کون تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں بات ساری یہاں پر آ کے شعبان کہ بھئی میرے حبیب کی اتباع کرتے ہو یا اپنی مرضی کرتے ہو، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو۔ ہمارا عموماً جو ہے نا، کیونکہ جو کسی کی اتباع نہیں کرتا نا، وہ اپنی ہوا کہتے ہیں عربی میں، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنی لاجک، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں بیت المقدس ہی قبلہ ہے، لاجک یہی کہہ رہی ہے۔ بھائی لاجک کا کیا تعلق وہاں پر؟ اللہ کے دین میں لاجک کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ کے حبیب کر رہے ہیں وہی دین ہے، سمپل از دیٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ پورا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی جب آیت شروع ہی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سفہاء کہتے ہیں یہ نادانوں کو، بے وقوفوں کو، پاگلوں کو، کہ یہ پاگل کہیں گے۔ اللہ نے کہا یہ پاگل کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے جو یہ پاگل ہے نا، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ کیا چیز ہے جنہوں نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، بھئی اللہ کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو ہنو کے لگ گئے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کو جو چاہتا ہے۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔